مولا حسین نے علی اصغر کو اٹھایا اور ایسے چوم کر باہر تشریف لائے۔ جب باہر آئے، یزیدی قافلہ ٹھہرا تھا اور ان سب کے سامنے کہا کہ اے یزیدیو، آپ لوگوں کا دشمن میں ہوں، آپ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہو، آپ لوگ میرے مخالف ہو، یہ بچہ بے زبان ہے، یہ معصوم سا بچہ ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ میں آپ لوگوں سے کہ مشکیزہ پانی کا نہیں مانگنے آیا، میں یہ نہیں کہتا کہ تم مجھے پانی پلاؤ، مجھے اتنا پانی دو میں اس بچے کو پانی پلا سکوں۔ علی اکبر مقابلہ کرنے گیا، وہاں جا کے جنگ لڑی، لڑتے لڑتے مولا حسین پھر وہاں زخمی شیر کی طرح آ کے بیٹھ گئے۔ جب مولا حسین زخمی شیر کی طرح بیٹھے تو کسی کی جرت نہیں ہو رہی تھی مولا حسین کے قریب آنے کی۔ مولا حسین کے روب سے سارے ڈر رہے تھے، کپ کپا رہے تھے، مولا حسین کے قریب کوئی نہیں آ رہا تھا، سب ڈر رہے تھے۔ کوئی آگے تھوڑا ہوتا مولا حسین ایسے سر اٹھاتے، سب پیچھے بھاگ جاتے۔ پھر ایک بدبخت نے پیچھے سے آ کر مولا حسین کے پیچھے کے پیٹھ میں وار کیا، نیزہ گھسایا، مولا حسین کا نیزہ سینے سے پار ہو گیا۔ مولا حسین پھر اسی وقت مولا حسین تھوڑا کمزور ہو گئے، پھر بے بس ہو گئے، مولا حسین کے ہاتھوں سے تلوار گر گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں ایک بہت بڑا ثانیہ ہوا ہے۔ کربلا کے واقعات تو آپ بڑے بڑے جید علماء کرام سے سن لیا ہوگا، تو میں نے بھی اس میں حصہ ڈالنا ہے۔ میں نے تو اس سال آ کے کربلا کا مکمل واقعہ پڑھا ہے، مکمل داستان پڑھی ہے کہ کیسے اہل بیت نے شہادتیں دی ہیں اور کس دردناک منظر سے وہ گھرانہ گزرا ہے، کس طرح انہوں نے خون کی ندیاں بہی ہیں اور ہمیں دین اسلام سے نوازا ہے۔ میری بات چلتے چلتے مولا حسین کے اس سفر تک پہنچ چکی تھی کہ مولا حسین کوفہ کے ضلع کے جو ایریا تھا وہاں تک پہنچ چکے تھے۔ میں پچھلے ویڈیو میں عرض کر چکا ہوں، جب مولا حسین اس کوفہ کے جہاں انٹر ہوتے ہیں، جہاں سے کوفہ کا ضلع شروع ہوتا تھا، جب اس ایریا تک پہنچ گئے تھے، مولا حسین کو پتہ چلا تھا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، عبید اللہ بن زیاد آ گیا ہے، گورنر پہلے نعمان بن بشیر تھا، اب عبید اللہ بن زیاد آ گئے، معاملات بالکل الٹ ہو چکے ہیں۔ مولا حسین نے وہاں مشورہ کیا کہ واپس چلتے ہیں۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائیوں نے کہا نہیں، واپس نہیں چلتے، ایک ہی راستہ ہے، جا کے اپنے بھائی کا بدلہ لیتے ہیں یا شہید ہوتے ہیں۔ تو مولا حسین نے کہا پھر میں آپ لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ آگے چلتا ہوں۔ آگے تھوڑا چلے تو وہاں حر بن یزید تمیمی عبید اللہ بن زیاد کے لشکر کا سپہ سالار ٹھہرا ہوا تھا، وہ مولا حسین کو گرفتار کرنے کے لیے ٹھہرا ہوا تھا۔ جب مولا حسین اس کے پاس پہنچے تو اس نے مولا حسین کے ارد گرد گھیرا ڈال دیا اور مولا حسین کو بتایا کہ مجھے عبید اللہ بن زیاد نے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو پھر مولا حسین نے کہا کہ آپ مجھے گرفتار کیوں کرتے ہو؟ میرا ایک اختلاف ہے، مجھے حق حاصل ہے، میں نواسہ رسول ہوں، اہل بیت میں سے ہوں، آپ مجھے گرفتار کیوں کرتے ہو؟ یا تو مجھے واپس جانے دو یا تو مجھے یزید سے بات کرنے دو، آپ مجھے گرفتار کیوں کرتے ہو؟ حر نے کہا کہ مجھے عبید اللہ بن زیاد کا یہی حکم ہے کہ آپ کو گرفتار کرنا ہے۔ مولا حسین نے کہا کہ میں آپ کو اپنی گرفتاری نہیں دے سکتا، میں واپس سفر کرتا ہوں۔ حر نے کہا نہیں، آپ واپس نہ جائیں، آپ چلو اس طرح کریں، آپ نہ مدینہ کی طرف سفر کریں نہ کوفہ کی طرف سفر کریں، بلکہ آپ کسی اور سمت پر سفر کریں جب تک مجھے عبید اللہ بن زیاد کا دوسرا حکم نہ آ جائے کہ آپ کے ساتھ کیا کام کرنا ہے۔ تو مولا حسین نے کہا ٹھیک ہے، میں دمشق کی طرف سفر کرتا ہوں۔ مولا حسین نے دمشق کی طرف سفر کیا۔ مولا حسین آگے آگے، حر اس کے ساتھ ساتھ، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ مولا حسین نے کہا بھی کیا تم لوگوں نے میرے ساتھ نماز پڑھنی ہے یا الگ پڑھنی ہے؟ حر کو پتا تھا کہ نواسہ رسول ہے، اس وقت دنیا میں سب سے افضل ترین شخص ہے صرف مولا حسین ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، رسول اللہ کی نشانی ہے، جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے۔ تو حر نے اپنے لیے خوش قسمتی سمجھی کہ میں اہل بیت کے پیچھے نماز پڑھ لوں۔ تو حر بن یزید نے مولا حسین کے پیچھے نماز پڑھا، حر کے لشکر نے بھی مولا حسین کے ساتھ نماز پڑھی۔ مولا حسین چلتے چلتے نینوا تک پہنچ گئے۔ نینوا کے قریب پہنچے تو ایک شخص آ رہا تھا قاصد بن کے عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے، تو مولا حسین کا لشکر، حر کا لشکر سب ٹھہر گئے کہ یہ قاصد کیا لے کے آ رہا ہے، کیا خبر لے کے آ رہا ہے، کیا حکم نامہ لے کے آ رہا ہے۔ جب قاصد حر کے پاس پہنچا
تو ہر کو آ کے عبیداللہ بن زیاد کا حکم نامہ سنایا کہ عبیداللہ بن زیاد کی طرف سے یہ حکم ہے کہ مولا حسین کا لشکر ہے، اس کا گھرانہ ہے، ان کو جا کے کسی چٹیل میدان کے اندر نظر بند کر دو، کسی پہاڑی کا سہارا نہ لیں، کسی دریا کے کنارے کا سہارا نہ لیں، بلکہ صرف ایک کھلی میدان ہو، ریگستان علاقہ ہو، چٹیل زمین ہو، ارد گرد کوئی درخت نہ ہو، کوئی پانی کا ٹھکانہ نہ ہو، کوئی پہاڑی نہ ہو، بس مولا حسین کو اس میدان کے اندر نظر بند کر دیں، اگلا لائحہ عمل میں نے کیا کرنا ہے وہ بتاؤں گا۔ جب مولا حسین کو یہ حکم نامہ پتہ چلا تو مولا حسین نے ہر سے کہا کہ مجھے سفر کرنے دو، مجھے دمشق کی طرف جانے دو یا مدینہ کی طرف جانے دو، لیکن ہر نے کہا میں مجبور ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں عبیداللہ بن زیاد کے حکم کو نہیں ٹال سکتا، اگر میں نے اس کے حکم کو ٹالا اس نے میرے پورے خاندان کو مار ڈالنا ہے، مجھے بھی مار ڈالنا ہے، میرا بھی سر قلم کر دینا ہے۔ مولا حسین تھوڑا پھر آگے چلے، آگے جا رہے تھے، دریا فرات کا کنارہ تھا، مولا حسین تھوڑا آگے چل رہے تھے، ہر نے آ کے راستہ روک لیا، مولا حسین کو کہا بس اب یہیں پڑاؤ ڈالو، اب عبیداللہ بن زیاد نے کیا فیصلہ کرنا ہے اب اس کا دوبارہ انتظار کرتے ہیں۔ عبیداللہ بن زیاد کی طرف سے خط آ گیا کہ اگر حسین چاہے تو گرفتاری دے رہے، یزید کی بیعت کر لے، اور گرفتاری کی بغیر کسی شرط کے گرفتاری دے دے، یہ نہیں ہے کہ گرفتاری دینے سے پہلے ہم سے کوئی شرط منوائے، کسی قسم کی کوئی شرط نہیں ہوگی، باقی ہم نے ان کے ساتھ کیا فیصلہ کرنا ہے وہ بعد کا عمل ہوگا، پہلے یہ یزید کی بیعت بھی کر لے، گرفتاری بھی دے دے۔ مولا حسین نے صاف انکار کر دیا کہ میں یزید کی بیعت اس حالت میں نہیں کر سکتا کہ تم مجھ سے زبردستی یزید کی بیعت لو، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ میرے خون میں شامل نہیں ہے کہ میں باطل کا زبردستی اپنے اوپر تسلط مان لوں، مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، یہ سر کٹ سکتا ہے لیکن جھکا سکتا نہیں۔ تو مولا حسین نے کہا کہ میرا سر تو کٹ سکتا ہے لیکن میں باطل کا کبھی بھی زور بازو آپ لوگوں کا تسلط نہیں مانوں گا، نہ ہی میں باطل کو اپنے سر پہ بیٹھنے دوں گا، یا تو شہادت ہے یا تو مقابلہ ہے۔ رات ہو گئی، 2 محرم کے دن کو مولا حسین اس نینوا کربلا کے مقام پر پہنچ گئے۔ مولا حسین نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے تو سب نے بتایا یہ کربلا ہے، تو مولا حسین نے فرمایا موضع کربن و بلائن، یہ کربلا کی جگہ ہے، یہاں ہمارے جو نوجوان ہمارے ساتھ ہیں بہادر، میرے رشتہ دار، میرے بھائی، میرے بھتیجے پوتے، یہاں ان کی شہادتیں ہوں گی، کیونکہ مولا حسین نے پہلے ہی اپنے نانا سے سنا ہوا تھا کہ ایک ایسی جگہ پہ ان کو شہید کیا جائے گا، یقال لہ کربلا، اس کو کربلا کہتے ہیں، وہ دریا فرات کے کنارے پہ ہے۔ تو مولا حسین کو پتہ چل گیا کہ اب میری شہادت کا وقت آ گیا ہے۔ مولا حسین نے رات کے وقت اپنے سارے لشکر والوں کو جمع کیا، سب سے بات کی کہ دیکھو میرے پاس کوفہ والوں کے خطوط ہے، مجھے انہوں نے بلایا تھا، میں آپ لوگوں کو انہی کی وجہ سے لے کے آیا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ مجھے دھوکہ دیں گے، یہ اپنے پرانے رسم پہ اتر آئیں گے، جس طرح انہوں نے میرے بابا کو دھوکہ دیا تھا آج یہ مجھے بھی دھوکہ دیں گے، مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا، یہ دیکھیں میرے پاس خطوط ہیں ان کے۔ اب آپ سب کو رات کا وقت ہے، میری طرف سے اجازت ہے کہ آپ سب جا سکتے ہیں، میں آپ میں سے کسی کو نہیں روکوں گا اور کسی سے میرا کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوگا، اگر آپ سب جانا چاہیں تو میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، یہ یزیدی صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، آپ سب کو کسی کو بھی کچھ نہیں کہیں گے، اگر آپ لوگ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ سب نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے مولا، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، آپ سلامت رہیں، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں 100 جان دیے جائیں اور ہر بار ہمیں قتل کر کے جلا دیا جائے تو ہم آپ کے لیے 100 جان بھی قربان کر دیں، افسوس ہمارے پاس تو صرف ایک ہی جان ہے، ہم یہ جان آپ کے لیے حوالے کرتے ہیں تاکہ ہم کل قیامت والے دن اللہ اور اس کے رسول کو بتا سکیں ہم نے تمہارے آل کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی۔ تو ادھر سے عبیداللہ بن زیاد نے عمر بن سعد، یہ بس ایک میں ایسے دردناک بات کہنے والا ہوں، یہ بات دل کو آ کے لگے گی، 10 مبشرہ صحابی کے بیٹے ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عمر بن سعد، اس کو عبیداللہ بن زیاد نے کسی اور مہم کی طرف بھیجا ہوا تھا کہ جو کسی علاقے کے اندر بغاوت ہوئی تھی کہ تم وہاں جا کے بغاوت ختم کرو، لیکن جب مولا حسین پہنچ گئے تھے کربلا کے علاقے میں، کوفہ کے علاقے میں، تو اس عبیداللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کو خط لکھا کہ تم اس بغاوت کو چھوڑو، فوراً مولا حسین کے مہم کی طرف واپس آؤ، مولا حسین کے کام کو تمام کرو، اس مہم کو ختم کرو۔
جب عمر بن سعد نے مولا حسین کا نام سنا، اسے پتا تھا کہ یہ اہل بیت میں سے ہے، یہ تو نواسہ رسول ہے، جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہو کر کھیلتا رہا ہے، کوئی عام ہستی تو نہیں ہے، دنیا اور آخرت کا سوال ہے۔ عمر بن سعد کو پھر عبید اللہ بن زیاد نے دھمکیاں دی کہ اگر تم نہیں ہے تمہیں میں قتل کر ڈالوں گا، تم سے میں گورنری چھین لوں گا۔ تو عمر بن سعد کو لالچ آ گئی، لالچی آدمی تھا، اب یہ تو نہیں اس کی لالچ اس کے باپ کا قصور ہو۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے نیک صحابی، رسول عشرہ مبشرہ میں سے تھے، جن کو اللہ نے جنت کے اندر بشارت دے دی، کیا پتا ان کا بیٹا ایسے ہوگا۔ اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اب انہیں کیا پتا تھا کہ میرا بیٹا یزید ایسا بدبخت ہوگا۔ تو عمر بن سعد عبید اللہ بن زیاد کی باتوں سے پھسل گیا، اسے بس دنیا پیاری تھی، آخرت کو اس نے چھوڑ دیا، دنیا کے پیچھے چل پڑا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں مولا حسین کے خلاف مہم کرتا ہوں۔ وہ مولا حسین کی طرف آ گیا، 3 محرم کو اس نے آ کے مولا حسین کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ اب عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کے ساتھ 4000 کا لشکر بھیجا تھا۔ ادھر صرف اہل بیت کتنے؟ صرف 82 لوگ ہیں، صرف 82 لوگ، 18 اہل بیت میں سے، باقی 64 دوسرے ہیں۔ اب 82 لوگوں کے لیے کتنا لشکر آ چکا ہے؟ 4000۔ اس پہ بھی اکتفا نہیں کیا عبید اللہ بن زیاد، اتنا ڈرپوک تھا، اس نے بار بار لشکر بھیجتا رہا، کمک بھیجتا رہا۔ رات کو مولا حسین نے عمر بن سعد کو بلایا، اسے کہا کہ اور رات کو ملاقات کرتے ہیں۔ عمر بن سعد مولا حسین سے ملنے آئے، 20 سوار مولا حسین کے ساتھ، 20 سوار عمر بن سعد کے ساتھ آگے رات کو بیٹھے، ملے، ملاقات کی۔ مولا حسین نے کہا کہ دیکھو میں کوئی جنگ کرنے کے ارادے سے تو آیا ہی نہیں ہوں، مجھے ان کوفیوں نے بلایا ہے، یہ دیکھو ان کے خط ہیں، آپ ان کے خط پڑھ لو، مجھے انہوں نے بلایا، میں ان کے بلاوے پہ آیا ہوں، انہوں نے مجھے لکھا تھا کہ 1 لاکھ کا لشکر تیار ہے، اگر آپ نہیں ہے تو خانہ جنگی ہو جائے گی۔ میں نے مسلمانوں کے خون کو روکنے کے لیے، خون کو بے جا بہنے سے بچانے کے لیے آیا ہوں، اور آپ مجھے، آپ میرے خاندان کو ہی مارنا چاہتے ہو۔ تو عمر بن سعد کو کہا میری صرف 3 شرطیں ہیں۔ مولا حسین نے عمر بن سعد کو فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ 3 شرطیں رکھتا ہوں، آپ میری ان میں سے ایک مان لیں۔ پہلی بات، مجھے واپس جانے دیں مدینہ منورہ میں، مجھے وہاں زندگی بسر کرنے دیں، تم جہاں تمہاری حکومت جانے، پہلی شرط۔ دوسری بات مولا حسین نے ارشاد فرمائی کہ اگر تم لوگ عبید اللہ بن زیاد میری یہ شرط نہیں مانتا تو مجھے پھر یزید کے پاس بھیجو، میں جانوں یزید جانے، یزید کا میرا اپنا فیصلہ ہے، میں جا کے یزید سے بات چیت کرتا ہوں۔ اگر تم میری یہ دوسری شرط بھی نہیں مانتے تو میری تیسری شرط دیکھ لو، مجھے تم کسی اور وطن میں بھیج دو، مجھے کسی سرحد میں بھیج دو، کہیں جلا وطن کر دو، میں وہاں جا کے جہاد کروں گا، میں غیر مسلموں کے ساتھ لڑوں گا، میں جا کے وہاں شہید ہو جاؤں گا، مجھے تم اپنے آپس میں مسلمانوں کے ساتھ مت لڑنے دو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں عمر بن سعد نے یہ تینوں باتیں لکھ کر عبید اللہ بن زیاد کو بھیج دی۔ جب یہ تینوں باتیں عبید اللہ بن زیاد کے پاس گئی تو عبید اللہ بن زیاد تھوڑا ٹھنڈا پڑ گیا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی ایک بات مان لیتے ہیں، مولا حسین ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جب یہ بات عبید اللہ بن زیاد کے دل پہ لگی، عبید اللہ بن زیاد تھوڑا نرم پڑا، تو ساتھ شمر بن ذی الجوشن بیٹھا تھا، اس خبیث نے پھر عبید اللہ بن زیاد کو بھڑکانا شروع کیا۔ عبید اللہ بن زیاد سے کہا کہ اگر آپ نے آج حسین کو چھوڑ دیا یہ تمہاری شکست ہے، حسین آج واپس جائے گا، جا کے تیاری کرے گا، پھر دوبارہ بڑا لشکر لے کر تم پہ چڑھائی کرے گا، یزید کی حکومت کو تباہ و برباد کر دے گا، تمہاری حکومت کو خراب کر دے گا، یہ تمہاری شکست ہوگی۔ آج حسین تمہارے قبضے میں ہے، آج یا تو حسین کو تم شہید کر ڈالو، پکڑ کے سزا دے دو، یا تو پھر کل تم اپنی حکومت کی خیر مناؤ۔ جب عبید اللہ بن زیاد کو شمر بن ذی الجوشن خبیث نے یہ باتیں کی تو عبید اللہ بن زیاد کی بھی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے دوبارہ عمر بن سعد کو خط لکھ کے بھیجا کہ میں نے تمہیں وہاں صلح کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہوا، مجھے مولا حسین گرفتار کر کے دو بغیر کسی شرط کے ساتھ، یا اسے کو یزید کی بیعت کرے یا اپنی گرفتاری دے دے، میں نے فیصلہ کرنا ہے، میں اسے سزا دوں، معاف کرو، میری بات ہے۔ اگر تم میری ان باتوں پہ عمل نہیں کرتے، ساتھ شمر بن ذی الجوشن کو کہہ دیا کہ عمر بن سعد میری یہ باتیں نہ مانے، تم عمر بن سعد کی گردن کاٹ کے میری طرف بھیج دینا اور عمر بن سعد کے لشکر کو تم سنبھالنا۔ عمر بن سعد ویسے پہلے لالچ میں آ چکا تھا، جب شمر بن ذی الجوشن اس کے پاس خط لے کے آیا تو عمر بن سعد نے کہا میں اپنے لشکر کو نہیں چھوڑتا، بس میں ہی خود ہی مولا حسین کے خلاف لشکر کشی کرتا ہوں۔ اس بدبخت کے دل کے اندر دنیا بس چکی تھی، اسے دنیا پیاری تھی، تو پھر اس نے خود ہی مولا حسین کے خلاف لشکر کشی کی۔ اب مولا حسین کو جب یہ باتیں بتائی گئی
کہ اب آپ کی کوئی شرط نہیں مانی گئی، تو مولا حسین نے کہا چلو پھر دو دو ہاتھ کرتے ہیں، کربلا کی زمین ہے، شہادت ہے، ہماری کامیابی ہے، ہم جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ہمارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ اسی رات وہ کربلا کے میدان میں سوئے تو فوراً آنکھ کھلی، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو مولا حسین کے بیٹے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ سوئے ہوئے، تو وہ بھی جاگ گئے، ابا جان کیا ہوا، بابا جان کیا ہوا ہے؟ تو مولا حسین نے کہا مجھے ایک سوار ملا ہے خواب کے اندر، وہ مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ موت کی طرف جا رہے ہو، موت تمہاری طرف آ رہی ہے، بس مجھے لگتا ہے کہ میرے نوجوانوں کا اور میری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ امام زین العابدین نے عرض کیا ابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم لوگ حق نہیں ہیں؟ کیا ہم اہل بیت نہیں ہیں کہ ان لوگوں کو ترس نہیں آئے گا؟ تو مولا حسین نے کہا بس ہم حق پر ہی ہیں، انشاءاللہ ہماری ہی کامیابی ہے، ہم اس جہاں میں بھی کامیاب ہیں، آخرت کے جہاں میں بھی کامیاب ہیں۔ عمر بن سعد نے سب سے پہلے اس بدبخت نے دریائے فرات کے کنارے پر عمر بن حجاج کو 500 سوار دے کر بھیجا کہ مولا حسین کا پانی روک دو، کیونکہ عمر بن سعد نے کہا یہ اہل بیت کے خاندان ہے، یہ حیدر کرار کا خاندان ہے، ان کے اندر رسول اللہ کا خون ہے، یہ ایسے ہمارے قابو میں نہیں آنے والے جب تک ہم انہیں بھوک و پیاس سے نڈھال نہ کر دیں۔ اگر ہم ان کو بھوک و پیاس سے نڈھال کے بغیر ان سے مقابلہ کریں گے تو یہ حیدر کرار کا خاندان ہے، یہ ہمارے چتر اڑا دے گا، ہماری گردنیں اڑا دے گا۔ ہم یہ جتنے 22,000 کا لشکر ہے، ادھر صرف 82 لوگ ہیں، یہ ہمیں قتل کرنے کے لیے یہ 82 لوگ کافی ہو جائیں گے، سب سے پہلے ان کا پانی روکو۔ اس نے عمر بن حجاج کو بھیجا 500 بندہ دے کر، انہوں نے جا کر مولا حسین کا پانی روک دیا۔ 7 محرم کو مولا حسین کا پانی روک دیا۔ 8 محرم 9 محرم کو عبید اللہ بن زیاد سے دوبارہ آرڈر آ گیا کہ تم نے ابھی تک مولا حسین کے لشکر کشی نہیں کی، انہیں ابھی تک تم نے پایا، انجام تک نہیں پہنچایا۔ تو عمر بن سعد نے اب حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی، اب لشکر خیمے کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے۔ تو مولا حسین آرام فرما رہے تھے، ان کی بہن بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا اٹھی، اپنے بھائی کو جگایا، اے بھائی جان باہر دیکھو شاید لشکر قریب آ رہا ہے، دیکھو کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ مولا حسین باہر اٹھے، دیکھا کہ عمر بن سعد قریب آ رہا ہے ان سے جنگ کرنے کے لیے۔ تو مولا حسین نے ان سے کہا کہ مجھے آج رات مہلت دے دو، ہم اللہ کے سامنے اپنی نمازیں پڑھیں گے، پھر کل انشاءاللہ آپ اپنے کاروائی کرنا، ہم اپنے اللہ کا نام لے کے آپ لوگوں کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ 9 محرم کو حسینی لشکر ساری رات عبادت میں رہے، ساری رات اللہ کے آگے گڑ گڑاتے رہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے، اپنے لیے آخرت کے لیے ساری خیریں مانگتے رہے، صبح کے لیے مدد مانگتے رہے۔ حسینی لشکر ساری رات عبادت میں وقت گزارتا رہا۔ صبح 10 محرم کا دن ایک قیامت کا منظر پیش کر رہا تھا کہ اہل بیت نواسہ رسول جنت کے نوجوانوں کا سردار اپنے 82 نوجوانوں کے ساتھ ایک صف میں تھے، ادھر سے 22,000 یزیدی اپنے جہنم کے لیے تیار ٹھہرے ہوئے تھے، کیونکہ ایک نواسہ رسول پہ ہاتھ ڈالنا گویا کہ ایسے ہے کہ انہوں نے اپنے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے۔ نواسہ رسول کو شہید کرنا کوئی عام بات تو نہیں ہے۔ عمر بن سعد نے جب حملے کی تیاریاں شروع کی، حر بن یزید کو جہاں اپنی آخرت یاد آ گئی، اس نے دیکھا کہ اگر میں عمر بن سعد کا ساتھ دوں تو میری دنیا بنے گی، اگر میں مولا حسین کا ساتھ دوں تو میری آخرت بنے گی۔ تو حر بن یزید نے یہاں اپنے لشکر سے گھوڑے کو الگ کیا اور کوفیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے کوفیوں تم ٹھیک نہیں کر رہے، تم نواسہ رسول پہ ہاتھ ڈال رہے ہو، تم اہل بیت پہ ڈال رہے ہو ہاتھ، تم مولا حسین کے خلاف ہاتھ اٹھا رہے ہو، تم یاد رکھو تم نے مرنا بھی ہے، کل قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تم وہاں کیا جواب دو گے یہ بات یاد رکھ لو۔ کسی نے بھی حر بن یزید کی بات نہ مانی تو حر خود حضرت حسین کے پاس آ کے معافی مانگنے لگا کہ اے مولا مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں وہاں آپ کو دامن حشم سے واپس جانے دیتا، میں آپ کو یہاں روکتا نہ، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دو۔ میں اب معافی یہ چاہتا ہوں، میری معافی کی تلافی یہ ہے کہ میں اب آپ کے ساتھ مل کر میں ان یزیدیوں کے خلاف جنگ کروں اور اپنے خون کا نذرانہ، اپنی شہادت آپ کے سامنے پیش کروں، بس آپ مجھے معاف کر دیں اور اللہ کے سامنے میرا عذر پیش کر دیں۔ تو مولا حسین نے کہا کہ تمہیں اللہ معاف کر دے گا، تمہاری معافی قبول ہے۔ وہ حر بن یزید
مولا حسین کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ 10 محرم کا دن تھا، جمعے کا دن تھا، مولا حسین تیار ہو کر باہر آئے، یزیدیوں کے ساتھ مخاطب ہو کر فرمایا، اے یزیدیوں، کیا تم نہیں جانتے میں اہل بیت میں سے ہوں؟ کیا تم لوگوں کو نہیں پتا میں نواسے رسول ہوں؟ کیا تم لوگوں کو نہیں پتا میرے نانا نے میرے بارے میں کیا فرمایا؟ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ کیا تم لوگ نہیں جانتے میرے نانا نے میرے بارے میں کیا فرمایا؟ جو حسن اور حسین سے پیار کرے گا وہ میری وجہ سے ان کے ساتھ پیار کرے گا، جو حسن حسین کے خلاف دشمنی کرے گا، ان سے بغض رکھے گا، وہ صرف حسن اور حسین کے ساتھ بغض نہیں رکھے گا بلکہ مجھ سے بغض رکھے گا، اور جو اللہ کے نبی کے ساتھ بغض رکھے گویا کہ اس نے اللہ کے ساتھ بغض رکھا۔ تو ہم حق پہ ہیں اور تم نہ حق پہ ہو، کیا تم لوگوں نے مرنا نہیں ہے؟ کہ کل تم لوگوں نے حوض کوثر پہ میرے نانا کو منہ نہیں دکھانا؟ تو مولا حسین اس طرح کوفیوں سے بات کر رہے تھے، شمر نے آ کے بکواس شروع کر دی، مولا حسین کے خلاف بھونکنا شروع کر دیا۔ تو مولا حسین کے خلاف جب بھونکنا شروع کیا تو حبیب مولا حسین کے لشکر میں سے ایک نوجوان تھے، اس نے شمر بدبخت کو کہا، اے شمر، تیرے دل کے اوپر تالے لگ چکے ہیں، تیرے لیے اللہ نے جہنم کو چن لیا ہے، ورنہ تو کبھی بھی مولا حسین کی گستاخی نہ کرتا، ورنہ تو کبھی بھی مولا حسین کے خلاف لشکر کشی نہ کرتا۔ پھر مولا حسین اپنے خیمے میں آ گئے، مولا حسین نے علم، اپنا جو علم تھا لشکر کا، وہ مولا عباس کو دیا، مولا عباس بن علی، حضرت علی کے بیٹے عباس کو دیا کہ تم میرے لشکر کا علمدار ہے۔ مولا حسین کے اہل بیت سے پہلے، مولا حسین کے گھرانے سے پہلے جو مولا حسین کے ساتھ جان نثار تھے، انہوں نے جا کر یزیدیوں کے ساتھ جنگ شروع کر دی۔ یزیدی ادھر سے ایک نکلتے، مولا حسین کا جان نثار یہاں سے ایک جاتا، پہلے ایک کو ڈھیر کرتا، یزیدی پھر دوسرا بھیجتا، اسے بھی ڈھیر کر دیتا مولا حسین کا جان نثار، ایک ایک جو بھی آتا مولا حسین کا جان نثار اسے ڈھیر کر دیتا۔ پھر وہ یزیدی بدبخت کیا کرتے، ہزاروں کا مجمع ایک شخص پہ آ کے حملہ کرتا، وہ ایک شخص کئیوں کو جہنم واصل کر کے شہادت حاصل کر کے چلا جاتا۔ اس طرح کرتے 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 یہ شہادت کا سلسلہ اہل بیت تک آ کے پہنچا۔ اب اہل بیت نے شہادت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ برحال بڑے کمال کی بات ہے، جب تک مولا حسین کے جان نثار حیات تھے تو اہل بیت کے کسی بندے کو بھی آگے نہیں جانے دیا۔ جب مولا حسین کے جان نثار ختم ہو گئے، اب اہل بیت کے شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ مولا حسین کے اہل بیت میں سے سب سے پہلے جب شہادت حاصل کرنے گئے، مسلم بن عقیل کا بیٹا عبداللہ بن مسلم بن عقیل، والد صاحب پہلے کوفہ کے اندر شہادت دے گئے۔ اب عبداللہ بن مسلم بن عقیل کھڑے ہوئے کہ اے چچا جان، اب مجھے جانے دو، اب میری باری ہے۔ اب اہل بیت میں سے اب مسلم بن عقیل کا بیٹا گیا، پہلے ادھر سے ایک مقابلے کے لیے آیا، عبداللہ بن مسلم بن عقیل نے ان کو ڈھیر کر دیا، دوسرا آیا ڈھیر کر دیا، پھر ان بدبخت نے ہزاروں نے ایک ہی دفعہ اس ایک شخص پہ حملہ کیا تو عبداللہ بن مسلم بن عقیل شہید ہو گئے۔ اب مسلم بن عقیل کے بھتیجے نے کہا کہ اے چچا جان، اب میری باری ہے، اب میں جاتا ہوں شہادت حاصل کرنے کے لیے۔ وہ بھی جان نثار گئے، مولا حسین کا جان نثار، یزیدی کے لشکر کا ایک آیا ختم، دوسرا آیا ختم، تیسرا آیا ختم، چوتھا آیا ختم، پھر اس لشکر یزیدی نے ایک ہی بار اس بچے پہ حملہ کر دیا، وہ بھی جام شہادت حاصل کر کے اللہ کی طرف چلا گیا۔ یہ فکرہ کاش نقش ہر در و دیوار ہو جائے، جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے بعد، ان کی شہادتوں کے بعد، مولا حسین کے اب آگے دفاع کرنے کے لیے فرزندان علی، مولا حسین کے بھائی اب مولا حسین کے آگے تیار ہو گئے کہ مولا حسین سے پہلے اہل بیت نے سوچا کہ سب سے پہلے ہم جائیں، مولا حسین کی شہادت ہماری آنکھیں برداشت نہیں کر سکیں گی۔ پہلے مسلم بن عقیل کے بھائی خاندان سارے سامنے آئے اور اہل بیت سے پہلے خود کو شہید کرا دیا، وہ بھی اہل بیت میں سے تھے، نواسۂ رسول سے پہلے خود کو شہید کرا دیا۔ اب ان کی شہادت کے بعد اب مولا علی کے دوسرے بیٹوں نے یہ چاہا کہ ہم شہادت پہلے دے دیں، گوشہ بطول سے پہلے ہم شہید ہو جائیں، ہم سے گوشہ بطول کی شہادت برداشت نہیں ہوگی۔ مولا علی کے دوسرے بیٹے تھے محمد بن علی، عبداللہ بن علی، عثمان بن علی، ابوبکر بن علی، یہ سامنے آ گئے اور باری باری انہوں نے مولا حسین سے یاد چاہی کہ اے مولا، اب آپ ہمیں باری باری اجازت دے کے اس جدید لشکر کے خلاف بھیجیں، ہم جا کے باری باری
ان کو جہنم واصل کرتے ہیں اور اپنے لیے شہادت کا پروانہ لے کے آتے ہیں۔ تو اب سب سے پہلے محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا آگے نکلا، جا کے مقابلہ کیا، ایک کو جہنم واصل کیا، دو کو جہنم واصل کیا۔ یزیدی نے پھر اکٹھا حملہ کر کے محمد بن علی کو بھی شہید کر دیا۔ محمد بن علی کے بعد پھر عبداللہ بن علی تشریف لے گئے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ عبداللہ بن علی کے بعد عثمان بن علی تشریف لے گئے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ ان کے بعد ابوبکر بن علی تشریف لے گئے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب عباس بن علی رضی اللہ تعالی عنہ بچ گئے، وہ تھے علمدار، ان کے پاس مولا حسین کے لشکر کا علم تھا، وہ ابھی تک نہیں گئے، وہ مولا حسین کے علم کو تھامے ہوئے تھے۔ پڑے تھے دشت مصیبت میں اس طرح، صحن چمن میں پھول پڑے ہوتے ہیں جس طرح۔ مولا علی کے بیٹوں کی وفات کے بعد، شہادت کے بعد، اب مولا حسن کا بیٹا مولا قاسم باہر تشریف لائے، چاچا جان کے پاس ہے، اے چاچا جان مجھے اجازت دیں، اب میری باری آ گئی ہے شہادت کا درجہ حاصل کرنے کے لیے، آپ کی حفاظت کا شرف حاصل کرنے کے لیے، چچا جان مجھے اجازت دیں، میں جاتا ہوں۔ عمر کتنی ہے؟ صرف اور صرف 23 سال، 23 ایئر اولڈ عمر ہے مولا قاسم، اور مولا حسین کی بیٹی سکینہ کے منگیتر بھی تھے۔ مولا حسین نے کہا کہ اے بیٹا تو میرے لیے حسن کی نشانی ہے، میرے بڑے بھائی کی نشانی ہے، میں تمہیں اجازت نہیں دیتا، تو مت جا۔ لیکن مولا قاسم نے کہا کہ اے چچا جان مجھ سے آپ کی شہادت دیکھی نہیں جائے گی، میں پہلے خود کو شہید کرتا ہوں، میں آپ سے پہلے جا کے اپنے نانا سے ملتا ہوں، میں آپ کو اس طرح میدان میں شہید ہوتے نہیں دے سکتا، مجھے اجازت دیں۔ تو مولا حسین نے کہا ٹھیک ہے بیٹا آپ کو اجازت ہے۔ جب مولا قاسم باہر نکلے، زرہ اتار دی، تلوار لے کر باہر نکلے، اعلان کیا حل من مبارز، کوئی ہے میرا مقابلہ کرنے والا؟ عمر بن سعد نے، ایک بہت بڑا پہلوان بیٹھا تھا ارزق، اسے کہا کہ جاؤ اس بچے کا مقابلہ کرو۔ ارزق نے کہا یہ تو میرے شان شیان نہیں ہے، میں اس بچے کا مقابلہ کروں۔ عمر بن سعد نے کہا یہ بچہ نہیں ہے، یہ حسن کا بیٹا ہے، یہ حیدر کرار کا خون ہے، فاتح خیبر کا پوتا ہے، اسے عام مت سمجھو۔ ارزق نے کہا نہیں، میرے 4 بیٹے ہیں، میں ان میں سے ایک بیٹے کو بھیجتا ہوں۔ ارزق نے اپنا ایک بیٹا کھڑا کیا، اس نے زہر کے اندر بجھی ہوئی تلوار اٹھائی، مولا قاسم کے مقابلے میں گیا۔ مولا قاسم میدان کے اندر چاند کی طرح چمک رہے تھے، خوبصورت چہرہ، بالوں کی لٹیں پیچھے پڑی ہوئی تھی، حسن ایسے چہرے سے نکل رہا تھا، مہک رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے سورج مولا قاسم سے روشنی لے رہا ہو، اتنے خوبصورت حسین تھے۔ جب ارزق کا پہلا بیٹا مرا تو دوسرا اس کا بھائی بڑے غصے سے اٹھا، اس نے دیکھا اس نے میرے بڑے بھائی کو قتل کر دیا ہے، میں اس قاسم کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ بھاگتا ہوا آیا، مولا قاسم نے اس کو بھی ڈھیر کر دیا۔ تیسرا بیٹا آیا، مولا قاسم نے اس کو بھی ڈھیر کر دیا۔ چوتھا بیٹا آیا، مولا قاسم نے اس کو بھی ڈھیر کر دیا۔ پھر ارزق اٹھا غصے سے، اس کے 4 بیٹوں کو مولا قاسم نے جہنم واصل کر دیا۔ وہ غصے کے اندر آیا، بھرتا ہوا کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا بچے۔ مولا قاسم نے کہا میں بچہ نہیں ہوں، میرے اندر حیدر کرار کا خون ہے، فاتح خیبر کا پوتا ہوں، آج تمہیں پتہ چلے گا کہ مقابلہ کسے کہتے ہیں۔ اس نے آ کے مولا قاسم پہ وار کیا، مولا قاسم نے اپنے آپ کو بچا لیا، پھر مولا قاسم نے الٹا وار کر کے اس کی گردن بھی اڑا دی۔ جب عمر بن سعد نے دیکھا کہ ارزق جیسے پہلوان کو بھی مولا قاسم نے زمین کے زیر کر دیا، تو عمر بن سعد نے پھر وہ اسی طرح 100 بندے 200 بندے کو کہا چلو بھی حملہ کرو۔ ان سب نے آ کے مولا قاسم پہ حملہ کیا، مولا قاسم زخمی شیر کی طرح لڑتے رہے، 2-4 کو جہنم واصل کیا۔ لیکن 3 دن کے پیاسے پیٹ کے اندر نہ ایک لقمہ گیا ہے، نہ ایک پانی کا گھونٹ گیا ہے۔ فوراً گھوڑا پیچھے کیا، مولا حسین کے پاس گیا، چاچا جان مجھے پیاس لگی ہے، العطش العطش، میں بہت پیاسا ہوں، مجھے پانی دو۔ مولا حسین نے کہا کہ یہاں تو پانی کے لیے کچھ نہیں ہے۔ دوبارہ گھوڑے کو ایڑ لگئی، دوبارہ دشمن کے مجمع کے اندر گھس گئے، صفوں کو چیرتے گئے، مولا قاسم ایسے پرخچے اڑاتے گئے، آخر جا کر زخمی ہوئے، گھوڑے سے نیچے گرے، کہا یا ابتا ادرکنی، اے چچا جان مجھے آ کے سنبھالیے۔ جب مولا حسین باہر نکلے تو دیکھا مولا قاسم خون کے اندر لت پت پڑے ہیں، جا کے فوراً اٹھا کے مولا قاسم کا سر اٹھا کے اپنی گود میں رکھا، رو بھی رہے تھے اور چہرے سے مٹی گرد و غبار صاف کر رہے تھے۔ مولا قاسم نے دیکھا چچا حسین کی گود کے اندر ہوں،
مسکرا کر شہادت کا جام پی لیا اور اپنے اگلے سفر کی طرف روانہ ہو گئے، اس دنیا سے بھی کامیاب ہو کر اگلے سفر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس طرح باری باری کرتے کرتے سارے حسینی اہل بیت والے شہید ہوتے گئے۔ اب مولا عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمدار نے آ کے مولا حسین کے سامنے عرض پیش کی، اے میرے بھائی، اے گوشہ بطول، اے امی جان فاطمہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، رسول اللہ کے جان، اب مجھے اجازت دیں، میں جاتا ہوں، بچے پیاس سے رو رہے ہیں، نہ آپ کے پاس پینے کا پانی ہے، نہ بیبیوں کے پاس پینے کا پانی ہے، سب پیاس سے تڑپ رہے ہیں، مجھے اجازت دیں، میں جاتا ہوں دریا فرات سے ان سب کے لیے پانی لے کے آتا ہوں۔ مولا حسین نے کہا کہ نہیں بھائی، آپ تو میرے علمدار ہو، آپ میری کمر ہو، آپ کے علاوہ میرے علم کو کون تھامے گا؟ تو انہوں نے اصرار کیا کہ پیاسے بچے ایسے روتے رہیں گے، بلبلاتے رہیں گے، آپ کو بھی پیاس لگی ہے، مجھے بھی پیاس لگی ہے، ہمارے سارے ساتھیوں کو پیاس لگی ہے، ہم باقی بچ تھوڑے گئے ہیں، ہمارے سارے ساتھی شہید ہوتے جا رہے ہیں، تھوڑا بچوں کو بیویوں کو پانی پلا لیتے ہیں۔ تو مولا حسین کے سامنے بار بار اصرار کرتے رہے، تو مولا حسین نے مولا عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی، انہوں نے گھوڑا اٹھایا، تلوار اٹھایا، مشکیزہ کندھے پہ رکھا اور دریا فرات کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں عمر بن حجاج 500 بندوں کے ساتھ دریا فرات کے کنارے پہ ٹھہرا تھا، کیونکہ ادھر سے منع تھا کہ مولا حسین کے لشکر کو پانی نہیں پینے دینا۔ جب مولا عباس تلوار لے کر مشکیزہ لے کر نکلے، آگے جو بھی آتا سر اڑاتے گئے، آگے انہوں نے بند باندھ دیا، مولا عباس سب کے پر خچے اڑاتے گئے، آخر جا کے گھوڑا دریا فرات میں ڈالا، مشکیزہ بھرا۔ اچھا جب مشکیزہ بھرنے لگے، مشکیزہ بھر لیا، خود چلو بھرا اور پانی پینے کے لیے یہاں تک لے آئے، پھر پانی کو چھوڑ دیا۔ دل کے اندر خیال آیا کہ وہاں نواز رسول پیاسا بیٹھا ہے، بچے پیاس سے رو رہے ہیں، بیبیاں پیاسی بیٹھی ہیں، اور میں یہاں سے پانی پی کے جاؤں، پانی نہیں پیا، مشکیزہ بند کر کے کندھے پہ رکھا، دائیں ہاتھ پہ باہر نکلا، باہر جمع غفیر ٹھہرا تھا، عمر بن حجاج نے 500 بندوں کو سامنے ٹھہرا دیا، مولا عباس نے سب سے جنگ شروع کر دی، لڑتے گئے، پیچھے سے ایک بدبخت نے آ کر مولا عباس کے اس ہاتھ کو کاٹا، تو مولا عباس کا یہ ہاتھ کٹ کر نیچے گر گیا، تو مولا عباس نے جلدی سے مشکیزہ دوسرے ہاتھ سے پکڑا اور یہاں رکھ دیا، پھر بھی لڑنا شروع کر دیا، لڑتے گئے، پھر پیچھے سے ایک بدبخت نے آ کے اس ہاتھ پہ وار کیا، مولا عباس کا یہ ہاتھ بھی کٹ گیا، پھر مولا عباس نے دانتوں سے مشکیزے کو پکڑ لیا، دانتوں سے، مشکیزہ نہیں چھوڑا، آگے سفر کرنا چاہا، ان بدبختوں نے گھوڑوں پہ حملہ کر دیا، اس گھوڑے کو زخمی کر دیا، پھر مولا عباس زمین پر گرے اور کہا یا اخی ادرکنی، اے میرے بھائی آ کے مجھے تھامیے۔ مولا حسین باہر نکلے تو دیکھا کہ مولا عباس خون کے اندر لت پت پڑے ہیں، مولا عباس کو انہوں نے اٹھایا، خیمے کے اندر لے آئے، تو مولا عباس نے مولا حسین کے چہرے کی طرف دیکھ کر شہادت حاصل کی۔ مولا حسین نے جب دیکھا کہ مولا عباس بھی چھوڑ کر چلے گئے ہیں، شہادت حاصل کر گئے ہیں، تو پھر مولا حسین نے کہا ان کا سر ظہری، کہ اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے، اب میری کمر کو دھچکا پڑا ہے کہ مولا عباس بھی مجھے چھوڑ کے چلا گیا ہے، شہادت حاصل کر گیا ہے۔ اب اہل بیت میں سے بھی سب نے شہادت حاصل کر لی، مسلم بن عقیل، مولا علی کے شہزادوں نے بھی شہادت حاصل کر لی۔ اب مولا حسین کا بیٹا علی اکبر مولا حسین کے پاس آیا، عرض کرنے لگا کہ اے ابا جان اب مجھے اجازت ہے۔ مولا حسین نے کہا کہ بیٹا یہ سارے میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھے جانے دو، میں جا کے مقابلہ کرتا ہوں، مجھ سے آپ کی شہادت نہیں چکھی جائے گی۔ لیکن علی اکبر نے بار بار کہا کہ ابا جان پہلے میں جاؤں گا، میرے ہوتے ہوئے آپ نہ جائیں، پہلے میں جا کے ان بدبختوں کا مقابلہ کرتا ہوں، مجھ سے آپ کی شہادت نہیں دیکھی جائے گی۔ مولا حسین نے کہا ٹھیک ہے میرے بیٹے۔ مولا حسین نے اپنے بیٹے علی اکبر کو خود ہی زرہ پہنائی، خود ہی خود پہنایا، خود ہی تلوار کی حمیل باندھی، اس تلوار تھمایا، نیزہ دیا، گھوڑے پہ سوار کیا، گھوڑے پہ زین رکھ کے بٹھا دیا، اور بیٹے کو دعا دی کہ جاؤ بیٹا انشاءاللہ اگلے جہاں میں ملتے ہیں اپنے نانا کے ساتھ۔ علی اکبر مقابلہ کرنے گیا، وہاں جا کے جنگ لڑتے مولا حسین کا بیٹا علی اکبر بھی شہید ہو گیا۔
اب مولا حسین کا بیٹا علی اصغر چھوٹا تھا، وہ خیمے کے اندر رو رہا تھا پیاس کی وجہ سے۔ مولا حسین کے گھر والے بیبیاں بھی پیاسی تھی، مولا حسین خود بھی پیاسے بھوکے، کچھ کھانے کو ہے نہیں، اور بیبیوں کے پاس دودھ بھی نہیں ہے کہ ان کو دودھ پلا سکیں۔ تو بیبیاں باہر دروازے کے پاس آئی، مولا حسین کو بلایا کہ علی اصغر اتنا رو رہا ہے، آپ اس کے لیے کوئی پانی کا بندوبست کریں، اسے کہیں سے پانی پلائیں۔ مولا حسین نے علی اصغر کو اٹھایا اور ایسے چوم کر باہر تشریف لائے۔ جب باہر آئے، یزیدی قافلہ ٹھہرا تھا اور ان سب کے سامنے کہا کہ اے یزیدیو، آپ لوگوں کا دشمن میں ہوں، آپ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہو، آپ لوگ میرے مخالف ہو، یہ بچہ بے زبان ہے، یہ معصوم سا بچہ ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ میں آپ لوگوں سے کہ مشکیزہ پانی کا نہیں مانگنے آیا، میں یہ نہیں کہتا کہ تم مجھے پانی پلاؤ، مجھے اتنا پانی دو میں اس بچے کو پانی پلا سکوں۔ مولا حسین ایسے اپنے بچے کو لے کر ٹھہرے ہوئے تھے، ایک بدبخت وہاں سے اٹھا، اس نے سیدھا نشانہ کیا اور نشانہ سیدھا جا کے علی اصغر کے گردن کو لگا، یہاں سے لگا کہ مولا حسین کے ہاتھ سے پار ہوا۔ مولا حسین نے جب تیر کو نکالا، ایسے یہاں خون کا فوار نکلا اور مولا حسین کا بیٹا علی اصغر کی گردن ایسے ہو گئی اور اسی وقت شہید ہو گئے، خون کی فواریں نکل رہی تھی۔ جب علی اصغر کے خون کی فواریں نکل رہی تھی تو مولا حسین نے ان کو گود میں بٹھایا اور ایسے خون کا لپ بھر کے آسمان کی طرف کیا کہ اے اللہ پاک، اگر تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ اور مولا حسین کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے۔ کیا کربلا کا منظر ہے، دل کو چیر دینے والی یار، چھوٹا بچہ 2 سال کا اور اس شہادت، چھوٹا بچہ 2 سال کا قربانی دے کے جا رہا ہے۔ اب مولا حسین کا علی اصغر بھی چلا گیا، اب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار، 23 سال عمر، اب باہر آئے نیزہ اٹھا کر، ابا جان اب مجھے اجازت دیں، اب میں جاتا ہوں۔ مولا حسین نے کہا کہ بیٹا اب میں اور آپ بچ گئے ہیں، وہ مجھے تو ہرگز نہیں چھوڑیں گے، میں چاہتا ہوں آپ ان بیبیوں کا خیال رکھیں، ان سب کو مدینے لے جائیں، رسول اللہ کی شریعت پہ ہمیشہ پابند رہنا، بس آپ باہر نہ آئیں۔ مولا حسین نے اس سے جا کے بستر میں لٹایا، خود تیار ہوا، مولا حسین نے جا کے ذوالفقار اٹھائی حیدر کرار کی، رسول اللہ کا امامہ پہنا، جعفر طیار کا نیزہ اٹھایا، حضرت حمزہ کی ڈھال کو اٹھایا، گھوڑے پہ تیار ہو کے اب مولا حسین میدان کے اندر آ گیا۔ ہے کیا منظر ہوگا قیامت کا منظر کہ نواسے رسول اور اسی نبی کے امتی اسی رسول کے نواسے کو مارنے والے ہیں۔ کتنا عرصہ ہوا ہے اللہ کے نبی سے جدا ہوئے؟ صرف 50 سال، 50 سال بس، زیادہ کوئی 500 سال، 1000 سال، 2000 سال نہیں ہوئے، صرف 50 سال ہوئے ہیں رسول اللہ سے جدا ہوئے، اور رسول اللہ کا خون ہے اور سیدھا رسول اللہ کا خون ہے، یہ نہیں ہے کہ اہل بیت کا تعلق مطلب کہیں اور سے لڑی آ رہی، نہیں، حسین بن فاطمہ بنت محمد، نواس رسول، جنت کے نوجوانوں کا سردار، جس نے رسول اللہ کے کندھے پہ سواری کی ہو، جس کو رسول اللہ نے چوما ہو، جس کو رسول اللہ نے کہا کہ جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ جو اس سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کر لی، جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض کر لی۔ سب کو ان حدیثوں کا فضائل کا پتہ ہے، اور سب کلمہ پڑھنے والے خود کو مسلمان کہنے والے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن ان بدبختوں کو ذرا خیال نہیں آیا کہ آگے نواس رسول ہے۔ تو مولا حسین باہر تشریف لائے، مولا حسین کو سخت پیاس بھی لگی ہوئی تھی، مولا حسین نے آ کے ان سب سے مقابلہ کیا۔ مولا حسین کے سب سے پہلے مقابلے میں آیا تمیم بن قحطبہ، مولا حسین نے اس کی گردن اڑا دی۔ پھر آیا یزید بن ابتی، مولا حسین نے اس کو بھی اڑا دیا۔ پھر آیا بدر بن سہیل، مولا حسین نے اس کو بھی ذوالفقار کی دھار سے ختم کر دیا۔ مولا حسین لڑتے جا رہے تھے، لشکروں کو چیرتے جا رہے تھے، جو آتا مولا حسین اس کی گردن اڑا دیتا، جو آتا مولا حسین اس کی گردن اڑا دیتا۔ جب عمر بن سعد نے دیکھا کہ مولا حسین اس طرح قابو آنے والا نہیں،
اس بدبخت نے 500 تیر انداز مقرر کیے اور ان سب نے تیر کو اٹھایا، سب نے ایک ہی دفعہ تیروں کی بچھاڑ چھوڑی۔ مولا حسین کے گھوڑے کو آ کے لگا، مولا حسین کو آ کے لگا۔ مولا حسین پھر وہاں زخمی شیر کی طرح آ کے بیٹھ گئے۔ جب مولا حسین زخمی شیر کی طرح بیٹھے تو کسی کی جرت نہیں ہو رہی تھی مولا حسین کے قریب آنے کی۔ مولا حسین کے روب سے سارے ڈر رہے تھے، کپ کپا رہے تھے، مولا حسین کے قریب کوئی نہیں آ رہا تھا، سب ڈر رہے تھے۔ کوئی آگے تھوڑا ہوتا مولا حسین ایسے سر اٹھاتے، سب پیچھے بھاگ جاتے۔ پھر ایک بدبخت نے پیچھے سے آ کر مولا حسین کے پیچھے کے پیٹھ میں وار کیا، نیزہ گھسایا، مولا حسین کا نیزہ سینے سے پار ہو گیا۔ مولا حسین پھر اسی وقت مولا حسین تھوڑا کمزور ہو گئے، پھر بے بس ہو گئے، مولا حسین کے ہاتھوں سے تلوار گر گئی۔ پھر ایک بدبخت آگے بڑھا، اس نے آ کے مولا حسین کا سر قلم کیا، سر قلم کر کے پھر سارے اہل بیت کے جتنے بھی جان نثار تھے مولا حسین کے ساتھ، سب کے سروں کو نیزے کے اوپر ٹانگ دیا، اور پھر ان سب کے جو جسم مبارک تھے ان سب جسم مبارک پر گھوڑے چڑھا دیے، گھوڑوں سے ان کو روندا گیا۔ پھر انشاءاللہ آگے کچھ بات ہوگی، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آگے مجھ سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی، انشاءاللہ آگے میں بات پھر اگلے ایپیسوڈ میں کروں گا۔ السلام علیکم۔